افغانستان کا حال کیا ہے اور مستقبل کے حوالے سے کیا امکانات اور خدشات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں افغانستان کے حوالے سے اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے جناب طاہر خان صاحب، اور لندن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ اور افغان امور کے ماہر جناب سمیع یوسفزئی صاحب۔ طاہر خان صاحب، پہلے آپ بتائیے کہ کچھ مفاہمت کا امکان ہے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں بہت جلدی تو نہیں۔ آج 12 پروگرام جو آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے 12 جون ہے، اور کل سے 10واں مہینہ یعنی 13 جون سے 10واں مہینہ شروع ہو جائے گا بین الاقوامی مذاکرات کا۔ 12 ستمبر کو شروع ہوئے تھے اور اس وقت تک ایجنڈے پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ رپورٹس آئی ہے چند دن پہلے، لیکن کوئی فارمل وہ نہیں ہے۔ تو اگر 10 مہینوں میں 9 مہینوں میں ایجنڈے پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا کہ ایجنڈے پہ کون سا آئٹم، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ مفاہمت کا امکان کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن ایک امکان ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں افغان حکومت بھی اور طالبان بھی اپنے عوام کے جو وہاں جو حالت ہے، وہاں جو جنگ ہے 40 سال سے پھر 20 سال سے، تو پھر تو ممکن ہے اگر اپنے موجودہ پوزیشن سے یہ پیچھے چلے جائے۔ اور اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان اسی نظام کا حصہ بنے۔ طالبان کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہوگی اور اسلامی نظام اور اس میں تمام، تو یہاں معاملہ رکا ہوا ہے۔ اور لیکن اب دیکھتے ہیں، کیونکہ جنگ بھی بہت شدت اختیار کر گیا ہے، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہے تقریباً روزانہ 1-2 اضلاع پہ طالبان قبضہ کرتے ہیں، کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ اور ابھی جو رپورٹس افغان میڈیا میں، تو تقریباً کوئی یہ مہینے میں 20 سے زیادہ اضلاع پہ قبضہ طالبان نے کیا ہے، اور طالبان کی کیجوالٹیز بھی بہت ہے، کیونکہ افغان فورسز بھی کافی سارے اب وہ ایئر اسٹرائک کافی سارے کرتے ہیں۔ تو ایک مشکل حالت ہے، لیکن سب سے جو تلخ اور ایک افسوسناک پہلو اب ہے افغان لڑائی کا کہ دونوں جانب سے افغان مر رہے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے بعد اس وقت تک، جس کے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 29 فروری کو 2020 پہ دستخط ہوئے تھے، اور جون 12 تک ایک امریکی اور ایک غیر ملکی فوجی طالبان کے حملے میں ہلاک نہیں۔ ہاں، وہ دونوں تو ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سمیع یوسفزئی صاحب، یہ بڑا عجیب کہ پورے سال میں نہ ایک امریکی مرا اور نہ امریکیوں نے طالبان کے خلاف کوئی گولی چلائی۔ تو یہ جو ایک امریکہ کا رویہ تھا، پہلے تو امریکی بش بھی کہتے رہے، وہ بھی کہتے رہے، ہیلری کلنٹن بھی کہتی رہی کہ ہم افغانستان کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور ماضی کو نہیں دہرائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ امریکی صرف نکل نہیں رہے بلکہ بھاگ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف افغان حکومت کو بائی پاس کر کے اس نے طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات کیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی خود کتنے ذمہ دار ہیں، اور کیا امریکی خود چاہتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبلٹی کی طرف جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافی صاحب، میرے خیال میں امریکہ کا ایک ہدف تھا یہاں آنے کا، اور 20 سال یہاں پر ٹھہرے، کچھ اہداف تو انہوں نے حاصل کیے۔ مثلا طالبان دوری حکومت ختم ہوا۔ طالبان دوری حکومت میں ایک سنگل گرلز بھی اسکول میں نہیں تھا، اب ملین سے۔ طالبان دور میں کوئی خاتون ورکر نہیں تھا، دفتروں میں آپ ہزاروں میں ہے۔ اس وقت میڈیا نہیں تھا، اب میڈیا آزاد ہے۔ اس وقت کوئی الیکشن، کوئی پارلیمنٹ کا اتھارٹی نہیں تھا، اب تو موجود ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر جو اہداف حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، القاعدہ بھی ختم ہوا، تقریباً ختم ہوا، انہوں نے تو کچھ اہداف حاصل کیے، لیکن میرے خیال میں امریکہ کے لیے اب افغانستان کوئی ریاست نہیں تھا امریکہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ٹھہرے۔ نہ انہوں نے کوئی ایسا گندم کاشت کیا افغانستان میں کہ ساری عمر ان کو دیکھ بھال کرتے رہے۔ بدقسمتی سے افغانوں نے اپنا خود ضائع کیا، امریکہ نے اپنا خون بھی دیا اور ڈالر بھی دیے، لیکن افغانیوں نے ان کے اندر ایک پولیٹیکل کیپیسٹی نہیں تھی۔ نہ ان کو طالبان کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کیا، نہ اپنے ایک نظام بنا دیا۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اب امریکہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کو سالو کرنا یا ان کے خلاف طالبان کے خلاف لڑنا اب یہ ہماری پریارٹیز میں نہیں ہے۔ اب یہ افغان خود یہ جنگ لڑے
اور ہم پیسے بھی کچھ ٹائم تک دیں گے، لیکن روز بروز امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں کم ہو رہی ہے، اور جتنے امریکہ کا اور ویسٹ کا انٹرسٹ کم ہو رہی ہے، اسی اندازے سے طالبان کا انفلوئنس، کنٹرول اور اٹیکس بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے تو ایک اچیومنٹ حاصل کر دیا امریکہ نے، کہ جو ہدف تھا حاصل کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اب افغانوں کا جو تسلسل ہے لڑائی کا، طالبان نے جب یہ لڑائی شروع کی اس وقت تو کابل میں ایک استاد ربانی ایک مذہبی لیڈر تھا، ان کا حکومت تھا، اس وقت تو کوئی باہر ملکی بھی نہیں تھا۔ تو طالبان ابھی بھی یہی کہیں گے کہ امریکہ تو درمیان میں گھس گئے، ہمارا ہدف تو اسلامی نظام اور اسلامی شریعت ہے، وہ اس کے اسٹرگل ہم جاری رہیں گے چاہے امریکہ یہاں پہ ہے یا نہ رہے۔ اچھا طاہر خان صاحب، جس طرح سمی نے فرمایا کہ امریکی کہتے ہیں کہ آپ افغان جانیں اور ان کا کام جانیں، تو یہ بتائیے کہ جو افغان سیکیورٹی فورسز ہے، ویسے تعداد ان کی 3 لاکھ کے لگ بھگ اور 40,000 ان کے اسپیشل فورسز ہے، تو افغان حکومت اور افغان فوج کس ریزسٹ کر سکے گی طالبان کو؟ سب سے پہلے اگر مختصر یہ جو آپ کہہ رہے کہ امریکی ان کو چھوڑ رہے ہیں، امریکی یہ تو ضرور کہتے تھے کہ بین الاقوامی مذاکرات طویل بھی ہوں گے، پیچیدہ بھی ہوں گے، مشکل بھی ہوں گے، پاکستان بھی یہ کہتا تھا، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ 10 مہینوں میں آپ ایجنڈے پہ بھی متفق نہ ہو۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ شاید یہ جو بین الاقوامی مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، پیش رفت اس میں ہوگی، پاکستان کا بھی ایک رول ہوگا، لیکن وہ اب ہر طرف مایوسی پھیل رہی ہے۔ تو امریکیوں نے اپنا کام کر دیا۔ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے نا، یہ امریکیوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ 4 نکات جو اس کے مین ہے بنیادی، کہ جانا فوجیوں کا وہ جا رہے ہیں، اور طالبان کی گارنٹی ضمانت کہ وہ کسی کے خلاف دوبارہ استعمال نہیں ہوگی سرزمین اس کی، وہ ممکن ہے کہ وہ طالبان کے ویسے تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ، لیکن کچھ مطمئن تو ہوں گے کہ وہ جا رہے ہیں، اور بلکہ وہ تو 11 ستمبر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہاں سنا ہے بڑے اہم ذمہ داران سے اسلام آباد میں بھی اور کابل میں بھی کہ شاید کہ وہ امریکہ کا جو یوم آزادی ہے 4 جولائی کو، شاید کہ وہ اس وقت تک اپنے 2,500 تو تھے، اور میں نکل رہے تو میرے خیال میں چند سو رہ گئے، اور وہ کل جو 2 دن پہلے جو پینٹاگون کا بیان تھا کہ 50% چلے گئے، ہاں ٹھیک ہے، تو 50% تو جا سکتے ہیں، تو 1,200 رہ گئے ہوں گے، 2 مہینے جولائی سے پہلے ہو جائیں جا گے، سکتے ہیں، بیسز بھی خالی کر رہے ہیں۔ آپ مزاحمت کی بات کی ہے، تقریباً 3.5 لاکھ افغان فوجی اور پولیس اور سارے جو سیکیورٹی وہ ملا کر کے تو وہ ہے، اور وہ تو اگر پاکستان کی آبادی سے کرے تو پاکستان سے وہ زیادہ ہے، اگر 22 کروڑ آبادی اور افغانستان کی تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن مزاحمت تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ طالبان نے تو ذل و اضلاع کا، میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، لیکن وہ دور دراز علاقے ہیں تو ان پہ وہ قبضہ کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی پروونشل اس پہ نہیں ہوا، قبضہ طالبان کا نہیں ہوا، لیکن وہ تو امریکیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے نا کہ صوبائی دارالحکومتوں پہ طالبان اٹیک نہیں کریں، کچھ نہ کچھ چیزیں اس پہ نہیں ہے دوحہ ایگریمنٹ، لیکن ہے کہ بڑے شہروں پہ حملہ نہیں کریں گے اور یہ وہ، تو لیکن مزاحمت وہ بالکل کریں گے۔ کابل کا گو کہ وہاں پر ایک تشویش ہے کہ طالبان کنٹرول چاہتے ہیں، پاکستان کا بھی کلیئر میسج گیا ہے، اور ابھی کبھی کبھی طالبان کے کچھ ذمہ داران کے بیانات آتے ہیں وہ شکوک پیدا کرے۔ چند دن پہلے سابق جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں امیر خان متقی کا بیان میں نے خود سنا ہے، آڈیو اس نے جاری کی ہے کہ 70% پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا قبضہ ہے، دعویٰ کیا، اور جو 30% بھی ہو جائے گا تو امن بھی آ جائے گی اور مسئلہ بھی آ جائے گا۔